اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ۔ یہ سورہ نازعات چل رہی ہے، اس کے دوسرے رکوع کا دوسرا حصہ سمجھ لیجئے، جس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ قیامت آئے گی، قیامت آنے کے بعد ایک تو یہ بتلایا کہ قیامت جب آئے گی انسان کو اپنے اعمال یاد آئیں گے، اچھے کیے برے کیے، اور کیونکہ قیامت کا تذکرہ کافروں کو ڈرانے کے لیے زیادہ آیا ہے، اس وجہ سے کہا کہ جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قیامت آئے گی، اسی قیامت کو قرآن نے الطامۃ الکبریٰ، بڑی مصیبت بڑا ہنگامہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو جب قیامت آئے گی ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کے بعد دو قسموں کو بیان کیا ہے، نمبر ایک کافر، نمبر دو مسلم، یہ کہہ لیجئے جنتی اور جہنمی، بس یہ اچھا ہے کیونکہ مسلم اور کافر کا تو قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ جنتی اور جہنمی دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ اب جہنمی کس بنیاد پر جہنم میں جائیں گے، دو باتیں بیان کی، اور جنتی کس بنیاد پر جنت میں جائیں گے، اس کی بھی دو باتیں بیان کی۔ اب ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے اور یہ چیزیں اختیار کرنی ہے۔ نمبر ایک من طغی، جو سرکشی کرے، یعنی حق کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرے، تو اس سے بڑی سرکشی کیا ہوگی، ایک بات۔ نمبر دو، دنیاوی زندگی کو ہر جگہ ترجیح دیتا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دہکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ بنے گی، کیونکہ اس نے سراسر اللہ کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، ہم بھی سرکشی کرتے ہیں، اگرچہ کافروں کا تذکرہ ہے، لیکن ہم بھی مثال کے طور پر نماز کا حکم ہوا اور ہم نماز نہیں پڑھتے، تو یہ بھی سرکشی ہے۔ وآثر الحیات الدنیا، ہم دیکھ لیجئے جب بھی دنیا اور آخرت ٹکراتی ہے تو ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ جھوٹ بول کر 100 روپیے آ سکتے ہیں، تو آدمی جھوٹ بول دیتا ہے اور 100 روپے کما لیتا ہے، اور یہ سوچتا ہے آج میں نے کمال کر دیا، اور حالانکہ یہ نہیں دیکھتا اس جھوٹ کی وجہ سے اور اس 100 روپے حرام آنے کی وجہ سے میرا آخرت میں کیا بنے گا اور کیا مجھے سزا دی جائے گی۔ تو آپ جب جب موقع پر دیکھیں گے ہمارے سامنے بھی جب دنیا اور آخرت آتی ہے تو ہم عام طور پر آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو بالکل یہ حالت جو کافروں کی اصل بیان کی جا رہی ہے آج ہم پر بالکل فٹ آتی ہے، اور پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ بہت اہم آیتیں ہیں، 4 آیتیں، اس کو پوری زندگی پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی فٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جنتی ہے کون؟ دو کام کرنے والا۔ نمبر ایک خاف مقام ربی، ہر وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا رہتا ہو۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آدمی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت شریفہ آیت نمبر 40 میں، کہ جو گناہ کا موقع اس کو ملتا ہے لیکن سوچتا ہو اگر میں نے یہ گناہ کر لیا مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے پھر میں کیا بولوں گا؟ تو ایک دم وہ رک جاتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ڈر کر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنے جی پر عمل کرنے سے رک جاتا ہے۔ نماز چھوڑنے کا دل کرتا ہے، ایک دم ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، رک جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا دل کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ بے پردہ پھرنے کا دل کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ موبائل میں غلط تصویریں اور گندی چیزیں دیکھنے کا دل کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے غیر محرم سے بات کرنا کا دل چاہتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو یہ اصل ہے جنتی ہونے کا معیار، یہ ہے جنتی ہونے کی نشانی اور پہچان۔ میں کہوں میں جنتی ہوں، آپ کہیں آپ جنتی ہیں، تو کہنے سے کام نہیں چلے گا، ان آیتوں پر اترنا پڑے گا۔ اور خالی آدمی یہ کہتا رہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اللہ کے سامنے، ہو کیا ہوگا، بس اللہ بچائے اللہ بچائے، اور ابھی جھوٹ بولنے کا موقع ملا ایک دم جھوٹ بول دیا، ابھی غیبت کرنے کا موقع ملا ایک دم دوسرے کی غیبت کر دی، ابھی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے بہت ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ادھر اذان ہو رہی ہے اور نماز بھی پڑھنے نہیں جا رہا ہے، تو ایسے ڈر سے کیا فائدہ؟ یہی کہا جائے گا تو بھائی زبانی ڈر ہے، ایسے ڈر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ڈر جب معتبر ہوتا ہے جب کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَنَهَى النَّفْسَ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے آیتیں بیان کی، جو آدمی ڈرتا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دل کو مار دیتا ہو، روک لیتا ہو خواہشات سے۔
بس یہی بزرگی ہے، یہی تقوی ہے، یہی جنتی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت بس سیدھا اس کا ٹھکانہ ہے، اب وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کے لیے اس نے اپنا آپ کو مار لیا، اپنے دل کو پھونک دیا، اپنے غصے کو برداشت کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو جنتی میں اس کا ٹھکانہ دیں گے۔ آیت نمبر 42 سے مضمون بدل گیا ہے، وہی بار بار آتا رہتا ہے، جیسے سورہ نبا کے شروع میں بھی آیا تھا، اما یتسالون عن النبأ العظیم۔ بس کافروں کا تو یہی حال تھا کہ بھائی محمد یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی، سچ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، پھنس نہ جائیں ہم، ارے ویسے ہی کہتے ہیں۔ بس یہی ان کی مجلسوں کی خبریں ہوا کرتی تھی، یہی سوال ہوا کرتے تھے، یہی جواب ہوتے تھے، کبھی کبھی آ کر نبی سے ہی پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، اب تک تو آئی نہیں، یہ سنا تھا کہ تم یوں کہتے ہو کہ ابا بھی زندہ ہوں گے، دادا بھی زندہ ہوں گے، اب تک تو کوئی بھی نہیں زندہ ہوا ہمارے سامنے۔ تو سوال کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ قیامت کا وقت کسی کو نہیں بتلانا ہے، نہ نبی کو، نہ مسلمانوں کو، نہ ہندوؤں کو، نہ یہودیوں کو، نہ عیسائیوں کو، نہ قرآن میں بتلانا ہے، نہ حدیث میں بتلانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جواب بھی نہیں دیا کرتے تھے، البتہ یہ کہا کرتے تھے آئے گی ضرور، اور جب آئے گی تو پتہ لگ جائے گا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے، اور ایک طرح کی نبی کو تسلی بھی ہے کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کا وقت ہم کسی کو نہیں بتلائیں گے، تو کافر اگر آپ سے 100 بار بھی پوچھیں گے تو ہم جواب نہیں دیں گے کہ قیامت پیر کو آئے گی، 2020 میں آئے گی، 2040 میں آئے گی۔ اس وجہ سے جتنے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ 2040 میں آئے گی قیامت، اور 2060 میں آئے گی، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ جو یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں مطلب یعنی کب آئے گی، کون سے سال آئے گی، کتنے دن بعد آئے گی، ایان مرساہا، کب ہوگا اس کا قائم ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نبی کو تسلی دی ہے، دیکھیں نبی آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ مت سوچئے کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے، آپ یہ سوچیں گے کہ لوگ میرے اوپر یہ شک کریں گے کہ جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب ہم طے کر چکے ہیں کہ آپ کو بھی نہیں بتائیں گے، فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے، یعنی آپ اس کے علم کو، اس کے دن کو، اس کے سال کو، اس کے مہینے کو نہیں جانتے، دم جہیں نہیں جانتے، تو جواب کیسے دیں گے آپ؟ تو اس کے اندر تسلی ہے نبی کو کہ آپ ان کے سوال سے غمگین مت ہوئیے، بلکہ جواب دیجئے الی ربک منتہا، بھائی قیامت کا علم، اس کی انتہا تیرے رب کے پروردگار کے پاس ہے، اللہ جب چاہیں گے لائیں گے، بس اتنی بات ضرور ہے، قیامت آئے گی، غلط کرنے والا جہنم میں جائے گا، صحیح کرنے والا جنت میں جائے گا، اتنی بات تو ہے اٹل، آئے گی کب نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو، یہ ہے الی ربک منتہا کا مطلب، اللہ جانے۔ ہاں اصل جو کام ہے کرنے کا وہ یہ کہ نبی آپ صرف ڈرائیں، بتلائیں کہ قیامت آئے گی، لیکن خبردار کرنے میں، متنبہ کرنے میں اپنا آپ کو پریشان بھی نہ کریں کہ کوئی نہیں مانے گا پھر آپ پریشان ہو کر بیٹھیں گے کہ مانتے نہیں ہیں، اتنا سمجھاتا ہوں۔ حقیقت میں قیامت سے وہی ڈرے گا یخشا، جو اس کو بڑا سمجھتا ہو، گھبراتا ہو کہ او ہو میرے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، رات اور دن سامنے آ جائے گی، اعمال برے اور اچھے سب سامنے آئیں گے، جو اس طرح ہیبت کھاتا ہے آج قیامت سے، انما انت منذر، تو آپ کے خبردار کرنے کا، آپ کے ڈرانے کا فائدہ اسی کو ہوگا، باقی یہ تو مذاق کرنے والے لوگ ہیں، اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی ایک طرح کی تسلی ہے، اور تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ بتلایا گیا کہ آپ پہنچائیے، باقی گھبرائیے مت، غمگین مت ہوئیے۔ انما انت منذر ومن یخشاھا، آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں، اسی کو بتلا سکتے ہیں، اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو کہ قیامت سے ڈرتا ہو، اس کی ہیبت کھاتا ہو۔ اور رہے یہ لوگ، یہ مت سوچے کہ قیامت کوئی کھیل اور مذاق ہے، ہم ان سے کہتے ہیں جب پڑے گی قیامت تو پھر دنیا کو ایسے بھول جائیں گے، اور دنیا کو ایسے کھلونا سمجھیں گے، اور دنیا کی حقیقت ان کے سامنے ایسی بالکل مچھر جیسی ہو جائے گی، یہ کہیں گے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بس ایک ہی شام گزرے ہیں۔ جب آدمی پر مصیبت پڑتی ہے نا تو پچھلی زندگی بھول جاتا ہے، پاگل سا ہو جاتا ہے آدمی، میں نے کیا پیچھے کیا ہے کیا نہیں کیا۔ تو قیامت جب آئے گی
اور ان کو زندہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور جس دن بچے بھی بوڑھے بن جائیں گے، اور جس دن آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی، اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے اور جہنم ان کے سامنے کر دی جائے گی، اور جہنم چگاڑے مار رہی ہوگی، اس وقت ان کی ایسی حالت ہو جائے گی، یہ کہیں گے ایسا لگتا ہے کہ بھائی ایک ہی شام دنیا میں ٹھہرے ہیں اور یا پھر ایک صبح ٹھہرے ہیں۔ کوئی کہے گا ایک شام ٹھہر کر آئے ہیں، کوئی کہیں گے ایک صبح ٹھہر کر آئے ہیں۔ تو ان کی یہ حالت ہونے والی ہے، ان کو چاہیے اس کی تیاری کریں۔ باقی کب آئے گی یہ اللہ نے نہیں بتلایا، نہ نبی کو بتلایا، تو تمہیں کیسے بتلا دیں گے؟ کانہم یوم یرونہا، جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے، کانہم ان کو ایسا لگے گا، لم یلبسو کہ دنیا میں ہم ٹھہرے ہی نہیں، الا عشیۃ مگر ایک شام، او ضحاہا یا ایک صبح، یعنی دنیا کی زندگی کو اتنا مختصر سا سمجھیں گے قیامت کی ہولناکی کے سامنے آ جانے کے بعد۔ اللہ تعالی ہم کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان